نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یور ہیلتھ بیفور یور النس. یہ اگر آپ اس پہ غور کریں بہت خوبصورت نصیحت ہے. ہم کتنی اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیتے ہیں. ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے، مزے کے لیے اپنی ہیلتھ بھی سیکریفائس کر رہے ہیں. راتوں کو ہم نہیں سو رہے ہیں، راتوں کو ہم جاگ رہے ہیں. ہمارے بایولوجیکل جو نیچرل سائیکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، ہم نے رات جاگنے کے لیے بنا لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ساری اچھی چیزیں، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہی رات کو ہیں. ہمارا سونے کا دل نہیں کرتا، پھر صبح ہمارا کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا، ایز ان اسکول یا یونیورسٹیز جانے کا دل نہیں کرتا. جبکہ باقی جو نیشنز ہیں وہ ان اصولوں پہ عمل کر کے آگے نکل رہے ہیں. اسلامی اصول جو ہیں، جلدی سونا، صبح اٹھ جانا تہجد پہ، فجر کے ٹائم پہ، ایز ان اس ٹائم پہ اٹھ جانا. تو جو قوم اتنا سوتی ہے، جو قوم کے بچے ساری رات جاگتے ہیں اور رات جاگ کے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو پھر یونیورسٹیز جتنی مرضی آپ بنا لیں، پھر جتنا مرضی آپ لوگوں کو دکھا لیں کہ ہماری کنٹری میں ایجوکیشن کا ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، تو بے شک بڑھ رہا ہوگا، ڈگریاں بہت آ رہی ہوں گی، لیکن وہ کتنے اسکلڈ ہیں، وہ کتنے ویل انفارمڈ ہیں، وہ کتنے نالجیبل ہیں، وہ لائف میں کتنے سکسیزفل ہیں. واٹ اباؤٹ دس کویسچن؟ واٹ اباؤٹ دس ویلیو ایڈڈ تھنگ؟ تو ہیلتھ بہت ضروری ہے. اور ہیلتھ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر ہمارے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی انرجی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہماری ساری چیزوں کا، ساری مصروفیات کا؟ اگر ہم ٹھپ ہو چکے ہیں، ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہم مسجد تک چلے جائیں، اور ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ پھر؟ یہ زندگی کس لیے ہے پھر؟ تو ہیلدی چوائسیز میک کریں اپنی لائف میں. امیجن یو ہیو 1000 روپی، گو ٹو اے فروٹ شاپ اور دیکھیں 1000 روپے میں آپ کس ورائٹی کا فروٹ لے سکتے ہیں اور کتنے دنوں کے لیے لے سکتے ہیں. 1 کلو سیب، 1 درجن جو ہے وہ کیلے، انگور، کچھ امرود، گرمیوں میں آم، گرمیوں میں آڑو، خوبانی، کتنے ہوتے ہیں جو پھل ہوتے ہیں. کم از کم 5-6 دن کا 1000 روپے میں فروٹ نکل آئے گا کہ نہیں نکل آئے گا؟ امیجن آپ نے شاپرز پکڑے ہو فروٹس کے. نا کمپیئر اٹ ود اے میل آف میکڈونلڈ. 1000 روپے کا، 1200 روپے کا میکڈونلڈس کا میل ایک ٹائم کے لیے، اور اس کا فائدہ وہ آپ کے سامنے ہے. موٹاپے کے علاوہ اور کیا فائدہ؟ تھوڑا بہت بس ٹیسٹی ہوگا. سو بی انٹیلیجنٹ، ٹیک انٹیلیجنٹ چوائسیز ان یور لائف. اسی میں سیونگ بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ لوگ کو بہت کریز ہوتا ہے باہر سے کھانا، باہر پھر پرائسز کیا ہیں اور کوالٹی کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ہاں چلیں، کبھی کبھی تفریح ہو جاتی ہے باہر کے کھانے کے حوالے سے، بٹ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ بیفور النس. اس سے پہلے کہ بیماری آئے اپنی ہیلتھ کی بہت حفاظت کریں. سرچ آؤٹ کریں بیلنس ڈائٹ پہ، سنہ ڈائٹ پہ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کریں. بیکاز یو نیڈ ٹو بی ہیلدی، یو نیڈ ٹو بی پروڈکٹیو. اگر ہیلتھ نہیں ہوگی آپ کے پاس، آپ لائف میں بہت سے جو آپ کی ڈومینز ہیں ان کو پروڈکٹیولی نہیں نبھا سکیں گے. کس تیزی سے ہماری سوسائٹی میں انفرٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے، پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ بوتھ مین میں بھی اور وومن میں بھی کس تیزی سے انفرٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے. لک ایٹ واٹ یو آر ایٹنگ، لک ایٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. اپنی روٹینز کو دیکھیں، کس تیزی سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے. پتہ آپ لوگوں، یہ ایک میں نے ایسی بات اس لیے کی ہے کیونکہ اب کیا ان باتوں کو چھپانا، آپ کے سامنے ساری چیزیں. کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ جو ایکٹیویٹیز، جو جوانی کے سو کالڈ انٹرٹینمنٹ ہے آپ کی، تو اس کے آفٹر افیکٹس پھر ڈیفینیٹلی آتے ہیں. تو اس لیے اپنی ہیلتھ، چلیں اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، کوئی اپنی ہیلتھ پہ رحم کر لیں. کوئی اپنا ہی سوچ لیں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میری ہیلتھ بھی ڈسٹروائے ہو رہی ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے میرا. سو نمبر 3، یور ہیلتھ بیفور یور النس. نمبر 4، یور riches بیفور یور پاورٹی. اس سے پہلے غربت آئے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لو، اس میں سے خرچ لو اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات کر لو، سیونگز کر لو، فضول خرچیاں نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کے بھائی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں.
تو اس چیز کا فائدہ اٹھا لیں. اس سے پہلے لوگوں سے مانگنا پڑے, اس سے پہلے ادھار پکڑنا پڑے, اس سے پہلے کہ آپ در در جو ہے وہ پھرتے رہیں. اس لیے جب فراوانی ہے مال کی, جب آپ کے پاس چیزیں ہیں, پیسہ آ رہا ہے, اس پہ شکر گزاری بھی کریں. اس میں سے ڈیفینیٹلی صدقہ خیرات کے لیے کچھ مال جو ہے وہ ضرور الگ کریں. دوسروں کے ساتھ خوشیاں جو ہے وہ بانٹیں اپنی. مال بانٹنے سے بڑھتا ہے, خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, تو ایک بیسک رول ہے. تو اپنے مال کا, اپنی فراوانی والی کنڈیشن کا فائدہ اٹھا لیں, اس سے پہلے تنگی آ جائے. اور یہ جنرل ایڈوائس بھی ہے کہ جب ہر چیز کی فراوانی ہے, جب آپ خوشی کی حالت میں ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, اچھے کام, پروڈکٹیو کام کریں. فضول کاموں میں اپنی خوشی جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ مت کریں, کیونکہ اس کے بعد ایک دم مشکل ٹائم آنے والا ہے, پھر آپ مزید ڈپریس ہوں گے. تو انرجی کی حالت میں فائدہ اٹھا لیں, اپنی انرجی سے فائدہ اٹھا لیں. اینڈ لاسٹ واز دیٹ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. جنرل ایڈوائس ہے کہ یہی زندگی ہے جس میں تم نے اعمال کرنے ہیں. اس کے بعد اعمال نامہ کلوز ہو جائے گا, اور اس اعمال, یہ جو اعمال ہیں تمہارے, اس کا صلہ تمہیں دوسری دنیا میں جا کر ملے گا. تو وہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا, وہاں پر دوبارہ لائف نہیں ملے گی. قرآن مجید میں کتنی وارننگز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, وہ میں آپ کو سلائیڈز میں دکھا بھی رہا ہوں. وہ وارننگز کہ کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا, یا وہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ سے ایک بار زندگی دے, ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم اچھے اعمال کریں, ہم بھی کچھ صدقہ خیرات کریں, ہم بھی کچھ چیریٹی کریں. لیکن اٹ ول بی ٹو لیٹ فار دیم. کچھ یہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے ہمارے پاس ایک وارنر آیا تھا, نبیوں کی بات کریں گے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ہم قرآن بھی سنتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہم نے نان سیریس لیا ان ساری چیزوں کو, ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. تو کہیں ہم ان ریگریٹس کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اس زندگی کا فائدہ اٹھا لیں, یہی زندگی ہے, اسی میں ہم نے پروو کرنا ہے, اعمال کرنے. اس کے بعد جو نیکسٹ زندگی ہے وہاں پہ ہمارا نتیجہ آئے گا, اور وہ اخروی زندگی ہے, وہ ایور لاسٹنگ لائف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعلیٰ میں کہا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا. اور پھر آگے میسج دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, کہ بے شک تم جلدی گزرنے والی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو, اور آخرت جو باقی رہنے والی ہے وابقی, اس کو تم اگنور کرتے. تو یو ہیو ٹو میک اسمارٹ چوائسیز ان یور لائف, یو ہیو ٹو میک سم ڈیسیجنز, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آئی نیڈ ٹو چینج. جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا, ٹھیک نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی, جتنا مرضی آپ کو کوئی سمجھا لے, نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج یو.